بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ خانہ کعبہ کس نے تعمیر کیا، سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کس نے کیا۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو خانہ کعبہ کی مکمل تاریخ بتاؤں گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے۔ اس روئے زمین پر عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کی سعادت سب سے پہلے فرشتوں نے حاصل کی۔ ایک دفعہ ایک شخص نے امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا کہ خانہ کعبہ کا طواف کب سے ہو رہا ہے۔ اس پر آپ علیہ السلام نے جواب دیا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کا فیصلہ کیا تو اس بارے میں فرشتوں کو اطلاع کی۔ اس پر فرشتوں نے عرض کیا کہ ہم آپ کی تسبیح و تحلیل کرنے والے ہیں، تو زمین پر ایسے بشر کو خلیفہ کیوں بنا رہے ہیں جو زمین پر قتل و غارت کرے گا اور فساد پھیلائے گا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ فرشتوں کو اس بات پر نہایت ہی شرمندگی ہوئی تو انہوں نے حالت زاری میں عرش الہی کا 3 مرتبہ طواف کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے بیت المعمور تعمیر کر کے فرشتوں سے فرمایا کہ تم اس کا طواف کیا کرو، جس کے بعد ہر روز 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرنے لگے۔ جو فرشتے ایک بار طواف کر لیتے ہیں وہ دوبارہ نہیں آتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اب تم زمین پر جا کر اس کی مثل اور مقدار کے مطابق زمین پر میرا گھر تعمیر کرو۔ اس طرح بیت اللہ کی تعمیر کی سعادت سب سے پہلے فرشتوں نے حاصل کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو ان کا سر عرش پر اور پاؤں زمین پر تھے، جس کی وجہ سے انہیں فرشتوں کی عبادت کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا قد چھوٹا کر دیا، جس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے فرشتوں کی عبادت کی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس فعل کے بدلے میں تمہارے ساتھ ہو رہا ہے جو تم نے کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم زمین پر میرا گھر تعمیر کرو اور پھر میری عبادت کرو۔ اس کے جواب میں حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ مجھے تو اس زمین کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، میں یہاں آپ کا گھر کہاں اور کیسے تعمیر کروں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ہدایت کے لیے ایک فرشتہ بھیجا تاکہ وہ انہیں یہ بتا سکے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر کہاں تعمیر کرنا ہے۔ وہ فرشتہ حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر روانہ ہوا۔ راستے میں حضرت آدم علیہ السلام کو جو جگہ پسند آتی وہ کہتے کہ میں یہاں پر اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کروں گا۔ اس کے جواب میں فرشتہ ان سے یہ کہتا کہ آپ کی منزل ابھی نہیں آئی ہے۔ انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا یہاں تک کہ وہ لوگ مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ راستے میں حضرت آدم علیہ السلام نے جس جگہ پر قیام کیا وہ آباد ہو گئی، اور جس جگہ پر سے وہ نہ گزرے وہ جنگل و بیابان ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر 5 مختلف مقامات کے پتھروں سے کی۔ طور سینا، طور زیتون، کوہ لبنان اور کوہ جودی کے پتھر استعمال کیے اور بنیاد میں جبل حرا کا پتھر استعمال کیا۔ اس کے بعد فرشتہ حضرت آدم علیہ السلام کو میدان عرفات میں لے گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو حج کے تمام مقامات دکھائے جہاں پر آج بھی لوگ مناسک حج ادا کرتے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو واپس مکہ مکرمہ لایا گیا،
جہاں پر آپ نے 7 دن تک خانہ کعبہ کا طواف کیا، جس کے کچھ عرصے کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ اس طرح وقت گزرتا گیا اور حضرت نوح علیہ السلام کا دور آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی دعوت دی اور ان کی ہدایت کے لیے ہر طرح کی کوشش کی، لیکن ان کی قوم نے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے پیغمبر کی مسلسل نافرمانی کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو طوفان میں غرق کر دیا۔ طوفان کی وجہ سے خانہ کعبہ کچھ وقت کے لیے منہدم ہو کر پوشیدہ ہو گیا، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد خانہ کعبہ جس جگہ پر تھا اس جگہ پر سے ایک سرخ رنگ کا ٹیلہ باہر نکلا، جس کے گرد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طواف کرنے لگی۔ لوگوں کو ایسا لگنے لگا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا گھر تھا۔ لوگ وہاں جاتے اور دعائیں کرتے اور ان کی دعائیں قبول بھی ہوتی، جس کے بعد لوگوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر بیت اللہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور تک خانہ کعبہ کی شکل یہی رہی، جس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام 90 برس کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا۔ یہ وہی بیٹا تھا جس نے بعد میں بڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ آئے تھے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ پہنچے اور وہاں جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ سارا واقعہ سنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس پر عمل کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ پہلے تو ان دونوں کو خانہ کعبہ کی بنیادیں نہیں مل رہی تھیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے ایک ایسی ہوا بھیجی جس نے خانہ کعبہ کے ارد گرد کی صفائی کر دی، جس سے خانہ کعبہ کی بنیادیں نظر آنے لگیں۔ ان دونوں نے مل کر اس جگہ کی کھدائی کی، خانہ کعبہ کی ایک بنیاد نظر آئی اور اس پر خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کو پتھر لا کر دیتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں بلند ہونے لگیں اور اتنی بلند ہونے لگیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قاصر ہو گئے کہ وہ اوپر کی دیواریں تعمیر کر سکیں، تو وہ نیچے پتھر رکھ لیتے اور اس پر چڑھ کر خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محنت اور کام اتنا پسند آیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر پر ہوتے اور انہیں اوپر جانے کی ضرورت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پتھر اوپر ہو جاتا، اور جب انہیں نیچے آنے کی ضرورت محسوس ہوتی تو پتھر نیچے ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کام اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات اس پتھر پر بنا دیے تاکہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک یادگار بن جائے۔ دراصل یہی مقام ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر انہی 5 پتھروں سے کی جن سے حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی جو تعمیر کی تھی اس کی چھت نہیں تھی اور اس کا دروازہ زمینی سطح کے برابر تھا۔ اس کے بعد چوتھی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر قریش مکہ نے کی،
یہ اس طرح ہوا کہ ایک عورت نے ایک دفعہ خانہ کعبہ کو دھونی دینی چاہی۔ دھونے کی چنگاری خانہ کعبہ کے غلاف پر گر گئی اور خانہ کعبہ کو آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئیں۔ اس کے بعد مکہ میں ایک زوردار سیلاب آیا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواروں میں شگاف آ گئے اور دیواریں اور زیادہ کمزور ہو گئیں اور گرنے لگیں۔ اس کے بعد قریش مکہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر نئے سرے سے کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ان کو ایک مسئلہ درپیش تھا۔ خانہ کعبہ کے اندر ایک کنواں تھا جس میں خانہ کعبہ کے لیے لائے گئے جتنے بھی نذرانے ہوتے وہ ڈالے جاتے تھے۔ اسے خانہ کعبہ کا خزانہ بھی کہا جاتا تھا۔ ایک دن ایک چور نے اس کنویں میں سے پیسے چرانے کی کوشش کی، جس کے بعد وہ چور اس کنویں میں گر کر مر گیا۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک سانپ رکھ دیا جو اس کنویں کی حفاظت کرے گا۔ وہ ایک اژدہا تھا جو بہت ہی خطرناک تھا، جس کی وجہ سے لوگ اس کنویں کے پاس جانے سے ڈرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک پرندہ بھیجا جو اس سانپ کو لے گیا۔ قریش مکہ یہ دیکھ کر خوش ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے اس عمل میں ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد قریش مکہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کیا اور خانہ کعبہ کی دیواریں اس دفعہ اتنی بلند بنائیں کہ کوئی بھی شخص آسانی سے خانہ کعبہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر آپ کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا یہ واقعہ پسند آیا ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن پریس کر دیجئے۔ اللہ حافظ۔